ذرا تصور کریں ایک تپتے صحرا کا، جہاں ایک شیرخوار بچہ پیاس سے نڈھال ہے اور اس کی ماں بالکل تنہا کھڑی ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ریت میں چھپی موت کے خلاف ایک ماں کی جنگ کی داستان ہے۔ تو چلیں اس ناقابل یقین سفر کو سمجھتے ہیں، جہاں ایمان، ہمت اور پھر ایک معجزے نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ اس کہانی کا آغاز ایک ایسے لمحے سے ہوتا ہے جو سوچ کر ہی دل کانپ جائے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے حکم پر اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بیٹے اسماعیل کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ جاتے ہیں جہاں سچ میں زندگی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ ان کے پاس تھا ہی کیا؟ بس پانی کا ایک آدھا بھرا ہوا مشکیزہ اور مٹھی بھر کھجوریں۔ آپ خود سوچیں، اس آگ برساتے صحرا میں زندہ رہنے کے لیے یہ سامان تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ جب ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے اور جواب میں صرف ایک لفظ سنا، ہاں، تو بس اسی ایک لمحے میں ان کا سارا خوف، سارا شک پختہ یقین میں بدل گیا۔ انہوں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسانی منطق ختم ہوتی ہے نا، وہیں سے ایمان کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے جانے کے بعد ہاجرہ کے پاس آپ کہہ لیں کہ پریشان ہونے کا وقت ہی نہیں تھا۔ اب ان کے سامنے صرف ایک ہی مقصد تھا، اپنے بچے کو اس بے رحم ماحول اور اس کے ہر خطرے سے بچانا۔ اور یہ آزمائش بھی دوہری تھی۔ دن میں جھلسا دینے والی دھوپ اور پیاس جان لیوا تھی، تو رات ہوتے ہی سانپ، بچھو اور بھیڑیوں کا خوف پوری وادی میں پھیل جاتا تھا۔ اور پھر آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا، پانی ختم ہو گیا۔ شدید پیاس کی وجہ سے ہاجرہ کا دودھ بھی خشک ہو گیا اور ننھے اسماعیل کی زندگی کی ڈور کمزور پڑنے لگی۔ بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھ کر ہاجرہ دیوانہ وار پانی کی تلاش میں دوڑ پڑیں۔ انہوں نے قریب کی 2 پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ ہر چکر ایک نئی امید کے ساتھ شروع ہوتا، لیکن ہر بار انجام صرف مایوسی ہوتی۔ لیکن پھر مایوسی کے اس عروج پر جب ایسا لگا کہ بس اب ساری امیدیں دم توڑ چکی ہیں، کہانی نے ایک ایسا موڑ لیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ ایک معجزہ ہوا۔ ٹھیک اسی جگہ جہاں اسماعیل پیاس سے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہیں سے اچانک پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ جی ہاں، یہ زمزم کا کنواں تھا، ہاجرہ کے صبر اور غیر متزلزل ایمان کا وہ الہامی انعام جو آج تک اسی طرح بہہ رہا ہے۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پانی کے اس ایک چشمے نے صرف ایک ماں اور بیٹے کی جان نہیں بچائی، بلکہ ایک پوری تہذیب کی بنیاد رکھ دی۔ یہ کیسے ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ تبدیلی بہت تیزی سے آئی اور حیران کن تھی۔ ہوا یہ کہ پانی نے پرندوں کو اپنی طرف کھینچا۔ پرندوں کو دیکھ کر بنو جرم کے ایک قافلے کو یقین ہو گیا کہ یہاں پانی ہے، اور بس دیکھتے ہی دیکھتے ایک ویران وادی میں زندگی کی بنیاد پڑ گئی، جو آگے چل کر عظیم شہر مکہ بنا۔ اب کہانی کا رخ ایک بار پھر حضرت اسماعیل اور ان کے والد حضرت ابراہیم کی طرف مڑتا ہے، جنہیں اب ایمان کے ایک نئے اور شاید سب سے بڑے امتحان کا سامنا تھا۔ جب یہ خدائی حکم آیا تو حضرت اسماعیل کی عمر صرف 13 سال تھی۔ ذرا سوچیں، ایک 13 سالہ نوجوان اور اس کے سامنے اتنا بڑا امتحان۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے وہ الفاظ کہے جو کوئی باپ کہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنے خدائی خواب کے بارے میں بتایا اور پھر اپنے بیٹے سے اس کی رائے پوچھی۔ اور حضرت اسماعیل کا جواب، یہ ان کے غیر متزلزل ایمان کا ایک شاندار ثبوت ہے۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے انہوں نے خود کو اللہ کے حکم کے حوالے کر دیا اور الٹا اپنے والد کو تسلی دی کہ وہ انہیں ثابت قدم پائیں گے۔ اور جب حضرت ابراہیم قربانی کے لیے بالکل تیار تھے، عین اسی لمحے اللہ نے مداخلت کی۔ حضرت اسماعیل کی جگہ ایک مینڈھا بھیج دیا گیا، اور یوں باپ اور بیٹے دونوں اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ان کی اطاعت قبول کر لی گئی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان قدیم واقعات کا آج کی دنیا سے کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب ان لازوال رسومات میں ہے جو آج بھی دنیا بھر کے لاکھوں کروڑوں لوگ ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہاجرہ کی صفا و مروہ کے درمیان وہ 7 دوڑے آج حج میں سعی کی شکل میں زندہ ہیں۔ حضرت ابراہیم کا شیطان کو دھتکارنا رمی، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنے کی رسم بن گیا، اور حضرت اسماعیل کی قربانی کی یاد ہر سال عید الاضحیٰ پر منائی جاتی ہے۔
تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک ویران وادی میں ایک خاندان کا ایمان، ان کی قربانی اور ان کی ثابت قدمی کس طرح وقت اور تاریخ کی حدود کو پار کر کے صدیوں بعد بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے رہنمائی اور تحریک کا ذریعہ بن سکتی ہے۔